لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم بزرگوں، عزیزان گرامی قدر، خواتین و حضرات، دوستوں عزیزوں، السلام علیکم۔ آج کی ورکشاپ کا موضوع روزہ نماز کی فرضیت، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور دین اسلام میں نماز روزے کی اہمیت پر مشتمل ہے۔ مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ نماز اور روزے کے موضوع پر رمضان شریف کے مہینے میں اتنا بڑا ورکشاپ یا مجمع دیکھ کر دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ورکشاپ میں شرکت کو قبول فرمائے، اور جو افہام و تفہیم آپس میں ہوا ہے، ڈسکشن ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ سلامتی کا دین یعنی کہ اسلام میں انسانی زندگی کا ہر شعبہ مسلمان کو سلامتی فراہم کرتا ہے، امن فراہم کرتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے، یقین فراہم کرتا ہے، وسوسوں اور شکوک سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ارکان اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد پہلا رکن یا پہلا فرض نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں باطنی طور پر اور ظاہری طور پر ہر وہ حرکت شامل کر دی گئی ہے۔ سیدنا الصلوۃ والسلام کا یہ اعجاز ہے کہ نماز میں زندگی کی ہر حرکت کو، ہر عمل کو شامل کر دیا گیا ہے۔ جب ہم زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زندگی کا مطلب ہے حرکت، حرکت کرنا۔ جب تک حرکت ہے زندگی ہے، اور جب تک زندگی ہے حرکت ہے۔ جب حرکت نہیں ہے موت ہے، اور جب موت ہے تو حرکت نہیں ہے۔ اب زندگی میں جو بنیادی طور پر حرکات و سکنات ہیں، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پھر ہمارا جسم حرکت کرتا ہے،
جسم کی حرکت میں یہ چیز شامل ہے کہ جسم سیدھا بھی ہوتا ہے، جسم جھکتا بھی ہے، جسم لیٹتا بھی ہے۔ جسمانی حرکات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جسم مڑتا بھی ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے، ساتھ ساتھ جب انسان زندہ ہوتا ہے وہ بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، انفارمیشن قبول کر کے اس کو رد کرتا ہے یا قبول کرتا ہے۔ قصہ ہوتا یہ ہے کہ زندگی کا منشا یہ ہے کہ آدمی جسمانی طور پر چاہے وہ بیدار ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ لیٹا ہوا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ کھڑا ہوا ہو، حرکت کے دائرۂ کار میں مشغول ہے۔ یعنی زندگی نام حرکت کا ہے۔ حرکت کا مطلب ہلنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، کھڑے ہونا، ہاتھ ہلانا، پیر چلنا، دماغ میں خیالات کا وارد ہونا، ان خیالات کو حواس و شعور سے قبول کرنا یا رد کرنا، یہ زندگی کی ایک مختصر سی تشریح ہے۔ اب جب آپ نماز کے اوپر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ وضو کا آتا ہے۔ وضو کے لیے ہم چلتے ہیں، چند قدم ہی صحیح چلتے ہیں، چلنے کے بعد ہم لوٹے میں پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر پہ مسح کرتے ہیں، گردن پر مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں۔ اب یہ جو حرکات ہیں اس میں جب آپ غور کریں گے تو وضو میں آپ کی تمام جسمانی حرکات کو سمو دیا گیا ہے وضو میں۔ اس کے بعد آپ مصلی بچھاتے ہیں، مصلی بچھانے میں آپ کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ کے پیر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے چل کے کہیں جاتے ہیں آپ، اور اس کے بعد مصلی پر جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جاتے ہیں۔ جسم کی اس حرکت کے ساتھ آپ بولتے بھی ہیں اللہ اکبر۔ ایک طرف آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ اب میرا وجود نفی ہے، ساتھ ساتھ جتنی چیزیں میرے ذہن میں کسی بھی طرح بڑائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں، اپنی نفی کر دیتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب جب میں مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوں تو اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھیں، ناک پر ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کا عمل ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہم
اللہ رب العالمین کے سامنے دست بستہ غلام کی حیثیت سے آ کر کھڑے ہو گئے. آگے دیکھو نا، جب کوئی غلام کسی آقا کے سامنے جاتا ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا تو سیدھا اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی حرکات و سکنات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ آقا کے سامنے غلام کی حیثیت سے کھڑا ہے. آپ آقا کے سامنے غلامانہ حیثیت سے کھڑے ہو کر اپنے آقا اللہ تعالیٰ کی شان میں حمد بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، گناہوں کو معاف کرنے والا، خطاؤں کو بخشنے والا، عفو درگزر کرنے والے مالک کی تعریف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تعریف و توصیف کے بعد ہم کوئی سورت تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد. ہم اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اعلان کہتے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، یکتا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. قل هو اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، نرادھار ہے، ماورا ہے. شعور و حواس میں جتنے بھی الفاظ ان الفاظ سے ماورا ہے، اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی. مختصر یہ کہ مخلوقات سے اس طرح ماورا، جدا اور محترم ہے کہ کسی بھی طرح مخلوق کے صفات میں اس کو ہم شامل نہیں لے سکتے. اللہ الصمد، وہ مخلوق کی طرح محتاج نہیں ہے. مخلوق ہوا کی محتاج، آکسیجن کی محتاج، پانی کی محتاج، کھانے کی محتاج، صحت کی محتاج. یعنی مخلوق کا مطلب ہی ہے کہ وہ اس کی احتیاج ہوتی ہے. لاکھوں سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ مخلوق احتیاج کی زنجیروں سے آزاد ہوئی ہو. مخلوق کا مطلب یہ کہ محتاج ہے. اب دیکھیں، پہلے آپ نے پاک صاف اپنے آپ کو کیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کپڑے صاف کیے، مسواک کی، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، منہ دھویا. یہ تیاری کرنے کے بعد آپ مسلح پر کھڑے ہوئے تو اپنے آپ کو سرنڈر کیا. آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب میری مرکزیت اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کوئی میری مرکزیت تھی میں اس کو ختم کر رہا ہوں. سرنڈر کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، غلام کی حیثیت سے آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے. پھر آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی. اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب آپ اللہ کی اور مخلوق کی صفات کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ آپ مخلوق کی حیثیت سے اپنے آپ
کو عاجزی اور انکسار کے ساتھ پیش کر سکے اور خالق کائنات کی ربوبیت کے اعتبار سے، خود مختاری کے اعتبار سے، قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سمجھ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ مخلوق ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتی، مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی باپ ہو، مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی اولاد ہو۔ اللہ ان دونوں چیزوں سے بھی معاف، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، مخلوق کا خاندان ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، کنبہ ہوتا ہے اور قبیلہ ہوتا ہے، کف ہوتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایسی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے کہ اس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ اس کا کوئی برادری ہے، نہ اس کا کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے۔ یہ سب تعریف بیان کر کے عاجزی اور انکساری قبول کر اظہار بندگی کر کے اب آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کریں، نتیجے میں آپ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، جتنی کچھ میں نے تعریف کی ہے، جتنے کچھ میں صفات اللہ کی بیان کر چکا ہوں، پھر واقع اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو رکوع کا مطلب جھکنا، جھکنے کا مطلب عاجزی، انکساری، اظہار عبدیت، اظہار ندامت۔ جھکنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں، جھکنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کی شریانوں میں، رگوں میں، اعصاب میں، پٹھوں میں، دماغ میں، دل میں، گردوں میں دوڑ کر۔ کسی آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مردہ آدمی کبھی جھکا ہو۔ مردہ اور زندے میں اگر بنیادی بات تلاش کر کے آپ اس کو ایک لفظ میں بیان کریں کہ مردہ زندہ کیا ہے، تو وہ ایک لفظ یہ ہوگا کہ زندہ آدمی جھکتا ہے، مردہ آدمی اکڑتا ہے۔ کسی مردہ آدمی کو آپ نے جھکتے نہیں دیکھا ہوگا، ہاتھ بھی اکڑ دیا، پیر بھی اکڑ دیا، گردن بھی اکڑ گئی، کمر بھی اکڑ گئی۔ آپ مردہ آدمی کی گردن جھکانے بھی نہیں دیکھتے۔ مردہ اور زندہ میں فرق ہی ہے کہ زندہ آدمی جھکتا ہے، مردہ آدمی اکڑتا ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو قبول کیا اور روحانی طور پر اس بات سے اقرار کیا کہ اللہ نے جو مجھے زندگی عطا کی ہے میں اس کا جھک کر اللہ کے حضور آداب کو جاتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ ہی کی تعریف ہے سب۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے کا مطلب کہ آپ لیٹ گئے،
پھر آپ اس جگہ گئے، پھر آپ بیٹھ گئے، سجدے میں چلے گئے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نماز کے ارکان پر غور کریں گے تو آپ کو نماز میں زندگی کی ساری حرکات و سکنات نظر آئیں گی، اور ہر حرکت سے شروع کرنے میں اور ہر حرکت کو ختم کرنے میں آپ کو اللہ کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ مثلا آپ نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے، جب آپ نے الحمد شریف پڑھی پھر اللہ کا ذکر ہو گیا، آپ نے قل اللہ شریف پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھی پھر اللہ کا ذکر ہو گیا، آپ جب رکوع میں گئے پھر اللہ کا ذکر ہو گیا، سمجھ اللہ ہو گئے پھر اللہ کا ذکر ہو گیا، جب سجدے میں گئے پھر اللہ کا ذکر ہوا، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوا، التجار میں بیٹھ گئے وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول پر درود و سلام لے کر گیا، پیغمبر کو بھی درود و سلام دے کر گیا۔ اب ایک بات یہ رہے کہ جب بندہ ادھر سے ادھر نہیں دیکھتا ہے، وہ آپ نے سلام کرنے میں واقعات پوری کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی نماز ایک ایسا پروگرام ہے، نماز ایک ایسا مکمل عمل ہے کہ اگر آپ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کر لیں اور آپ کو نماز کی حکمت کا شعور حاصل ہو جائے، آپ کے اوپر نماز کی معنویت آشکار ہو جائے، آپ کی جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح آپ کی نماز میں شریک ہو جائے، اب زندگی میں آپ کچھ بھی کریں آپ کا ذہن اللہ کے علاوہ دوسری طرف نہیں جائے۔ اور جب نماز کسی بندے کو آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق الصلاۃ معراج المؤمنین، وہ نماز مومن کو غیر کی دنیا کا مشاہدہ کراتی ہے۔ اللہ نظر آ جاتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات مقدس مطہر کی زیارت نصیب۔ نماز ایک زندگی کا مکمل پروگرام، یہ جو نماز اللہ کے بندے کے تعلق سے ایک مختصر تعریف ہوئی۔ اب نماز کے جسمانی فائدے آپ تلاش کریں کیا ہوں گے؟ ایکسرسائز اور ورزش، ہر آدمی جانتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں وہ یہ کہے گا بھائی سیر کرو، چل لو، ہلکی پھلکی ورزش کرو، جسم کو حرکت میں رکھو۔ اگر جسم تمہارا حرکت میں نہیں رہے گا تو جمود طاری ہو جائے گا، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کسی بزرگ کو چارپائی پہ بٹھا دیں 1 مہینے سے، وہاں سے روکنے دیں، 1 مہینے بعد اسے کہ چل، کیا وہ چل سکتا ہے؟ کیوں بھائی چلے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی 1 مہینے تک جو میں چارپائی پہ بیٹھا رہا ہوں، کہیں جاتے ہی نہیں، باتھ روم بھی نہیں جاتا، کام پہ بھی نہیں جاتا، کچن میں بھی نہیں جاتا، بس بیٹھا ہوں کھا رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ویسے مومن کی بات تو نہیں، کیا ہوگا بھائی؟ جمود طاری ہو جائے گا، ٹانگ اکڑ جائے گی، یوں ہے تو یوں ہی رہے گی، یوں نہیں مڑے گی۔ تو نماز 5 وقت 40-42 رکعتوں میں مسلسل ورزش ہوتی ہے، اس سے جسمانی صحت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، یہ اصول ہے۔
ورزش کہ جتنے جسم میں آپ کی لچک رہے گی اسی مناسبت سے آپ صحت مند رہیں گے. جسم میں سے جتنی لچک کم ہو جائے گی پٹھے آسان کھل جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے. فارغ میں کیا ہوتا ہے؟ آسان میں کھل جاتے ہیں. تو نماز کی جب ہم اول پر غور کرتے ہیں تو اس میں تو ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، ٹانگیں بھی ہل رہی ہیں، کمر بھی جھک رہی ہے، گردن بھی جھک رہی ہے، بیٹھ بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سلام بھی پھیر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے کلام کا انوار بھی ہمارے اندر داخل ہوگا. نماز سے جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے، وضو سے بھی جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے وضو کریں کتنا ہی آپ کو بلڈ پریشر ہو اس میں نجات مل جاتا ہے. آپ لوگ تجربہ کرنا، جب کبھی بلڈ پریشر ہو کسی کو ٹھنڈا پانی لے کے وضو صحیح کریں جو طریقہ ہے، یا کوئی کہے ہاتھ دھوئیں پانی بہائیں، آپ دیکھیں فوراً بلڈ پریشر کم ہو جائے. کبھی بھی آپ کو نہیں پتا. ظہر کی نماز پڑھنے میں بتاتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر نمازی کا سر رکھا جاتا ہے تو زمین کے اندر سے جو محفوظ لہریں نکلتی ہیں وہ لہریں نمازی کے دماغ میں جاتی ہیں. اگر ان لہروں کو نمازی صحیح طریقے سے جذب کر لے اسے اور اس کی اولاد کو کبھی مرضی کا دورہ نہیں پڑتا. بات لمبی ہو جائے گی. نماز ایک مستقل پروگرام ہے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. نماز ایک مکمل پروگرام ہے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. نماز ایک مکمل کورس ہے انسان کو غیر کی دنیا میں داخل کرنا. یہ نماز سے جسمانی فائدے. اب روحانی فائدے. جب کوئی آدمی کسی بھی ایمان سے کسی بھی طرح متوجہ ہوتا ہے نتیجے میں وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے، قانون ہے. مثلاً بچہ اسکول جاتا ہے 10 سال میں بھی ہو جاتا ہے، کچھ اور سال میں بھی ہو جاتا ہے، ایم اے ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پورا کر دیا ہے کہ جب ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت، اس کی صحیح قبول کر اس کا نتیجہ فراہم کرتا ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا برابر ورد کرتے رہیں گے اور مرکزی بات کی اللہ ہوگی تو روحانی طور پر اللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے. مرتبہ احسان کے 2 درجے. ایک درجہ یہ ہے کہ مومن اس میں کوئی شرط نہیں ہے، نہ عورت کی نہ مرد کی. مومن عورت بھی ہے، مومن مرد بھی ہے. پہلا درجہ مرتبہ احسان کا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ مومن کے اندر یہ صفات کام کرتی ہے، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور مرتبہ احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس کے لیے نہایت کامیاب پروگرام نماز.
لوگ سوال کریں گے کہ سوچیں گے کہ بھئی پھر ہمیں یہ سب چیزیں حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ حاصل یوں نہیں ہوتی کہ ایک تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نماز ایک مکمل ذات کا حیات ہے جس پر انسان عمل کر کے خدا رسیدہ ہوتا ہے. بس پڑھ لو جی نماز پڑھ لو، خیالات ادھر کے ادھر کے ادھر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر نماز کی حکمت پوری نہیں ہوئی، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا. اگر نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے تو انسان کے اندر پیغمبروں کی طرز فکر منتقل ہو جاتا ہے. حضور خلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پیغمبروں کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ فیئر آف اللہ سوچتے ہیں. کوئی بھی کام پہلے ان کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ اس کام کو شروع کرتے ہیں اور کرتے ہیں. دوسرا پروگرام آپ کا برکات کے حوالے سے جو میں نے فائل دیکھا روزے کا ہے. روزے کی تشریح آپ نے بہت پڑھی ہوگی. میرے مرشد حضور خلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ ترک کا پروگرام ہے، چھوڑنے کا پروگرام ہے، نفی کرنے کا پروگرام ہے. اور بعد میں کچھ اس طرح ہے کہ صبح جب فجر کی اذان ہوئی آپ نے خود سے معاہدہ کیا کہ میں نے سورج غروب ہونے تک اب کچھ نہیں کھانا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کھانے پینے کو ترک کر دیا، اللہ کا جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ چھوڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. آپ نے معاہدہ کیا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، روزے میں غصہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ اللہ نے کہا غصے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ میں نے اب غصہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ غصہ نہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. میں نے غصے کا ترک کر دیا. غصے کا ترک اس لیے کر دیا تاکہ اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو. میں نے بےمانی مکاری دغا بازی 420 گراوٹ نہیں کر دی. بھائی گراوٹ سے 420 کے گھر میں پیسے آئے، پیسے ہو تو سب پیسے سبھی ہوتے نا. اب اللہ کے لیے سارے دن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ نہ خوش ہوتا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے دولت جیسی چیز جس کے لیے ساری دنیا پریشان، جس کے لیے ہر آدمی آخرت خراب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے اسے ترک کر دیا. چھوڑ. جب آپ نے یہ سب کام کر لیے، یہ سب کام کے پیچھے آپ کو قرآن کی ہدایت ملتی ہے، قرآن کی روشنی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، اللہ کا کلام ملتا ہے. روزے کی جگہ میں خود ہوں. جب تم یہ ترک کرے دنیاوی سارے جائز معاملات میں بھی اپنے آپ کو پابند کر لو گے، یہ نہیں کرنا، تو
اللہ تعالیٰ آپ کی اس عادت سے، اس فرق سے، اس اظہار سے، اس خلوص سے، اس قربانی سے اتنے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. میری طرف سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ مل جائے گا. اللہ مل جائے گا، اللہ تو پاس ہی ہے بھائی. ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کو کہتا ہے نہ وہ اقرب الیہ نہ تجھے کہ تمہاری لے کے جان سے زیادہ ہے. اللہ تو کہتا ہے یا تم ایک ہو میں دو ہوں، یا تم تین ہو میں پانچ، چار ہوں، یا تم چار ہو میں پانچ ہوں. جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. میں نے ایک دائرہ ہے اللہ، اس کے اندر تم ہو، اس دائرے سے باہر تم نہیں نکل سکتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہو، اللہ کی طرف جا رہے ہو، کہیں اور ٹھکانا نہیں ہے. جب آئے دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے، اور جب جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ اللہ کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ جب آنا بھی اللہ کی طرف ہے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے، راستہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ آپ سے دور کیا ہوا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے. نو انسانی سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عجیب بات ہے، میں تمہارے اندر ہوں اور تم مجھے دیکھے نہیں ہو. تو اللہ دور نہیں ہے. جب ہم ترک کا پروگرام روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو، اس عادت کو، اس عمل کو خوش ہو کر اس لیے قبول کرتے ہیں کہ میرے بندے نے وہ باتیں بھی چھوڑ دی جو میں نے اس کے لیے جائز قرار دی. میں اس لیے کہ میں خوش ہوں. جب بندہ روزہ اور ترک کے پروگرام کو پورا کر دیتا ہے تو پھر میں اس بندے کو مل جاتا ہوں. دوسری بات رمضان شریف میں شب قدر کا مسئلہ ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے. یہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں روزے کی تعریف میں نہیں آتا. ترک کیا ہوا؟ رات کو آپ نے پراٹھے کھا لیے، کھجورے سیویاں کھا لی، اس لیے کہ 3 مہینے بھوک نہ لگے، میدے میں پڑا رہے گا. ابھی 3 بجے آپ افطاری میں لگ گئے، مرد اللہ باہر چلے گئے خریدنے اور پھر پکوڑے پکانے میں لگ گئے. افطاری نہیں جناب دسترخوان پہ بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے سال اتنا کھانا بدل نہیں جائے جتنا افطار میں کھا لیا. اور اتنی صحت کے اعتبار سے نہیں کھانا، شربتی پی لیا، دہی بھی کھا لی، پکوڑے بھی کھا لی، چہری بھی کڑھائی بھی کھا لی، مٹھاس بھی کھا لی. تب سے مراد ہے کہ آپ کا معدہ بیمار نہ ہو. آپ اتنا کھانا کھائیں جس سے آپ بیمار نہ ہو اور آپ کی صحت بحال رہے، کمزوری بھی نہ ہو. لیکن رمضان کے بارے میں ہماری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی بھائی رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، ہر برکت دگنا خرچ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں دیتا ہے روزہ آپ لوگوں کی، لیکن اس طرح کے پروگرام میں نہیں ہے. جب بندہ روزے کو روزے کی طرح رکھتا ہے، روزے کو اس طرح رکھتا ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، تو اس کے اندر ایک روحانی بالیغ کی پیدا ہوتی ہے. اس کے شعور کے اوپر سے کثافت کے، محدودیت کے اور گناہوں کے جو فرق چڑھ گئے ہیں وہ ادھرنے شروع ہو جاتے ہیں.
جب شعور کے اوپر سے کثافت کے، گناہوں کے، جال سازی کے، جھوٹ کے، مکاری کے، منافقت کے، غصے کے پرد اتر جاتے ہیں، اب شعور کے اندر ایک باریکی پیدا، ایک حسن پیدا، ایک چمک پیدا، شفافیت پیدا ہو۔ جب یہ آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اب شب قدر آ جاتی ہے۔ جب شب قدر میں انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ شب قدر میں اگر روزے صحیح رکھ لیے گئے، ترک صحیح کر دیا گیا ہے، تو انسان کی سکت شعوری سکت بن جاتی ہے، اور وہ شعوری سکت 60,000 گنا ہو جاتی ہے۔ خیر من الف، 1000 مہینوں سے زیادہ سکت ہو جاتی ہے۔ 60,000 کا مطلب کہ اگر آپ 1 گھنٹے میں 3 ہی کرتے ہیں، ليلۃ القدر کے شعور اگر آپ کو حاصل ہو جائیں گے تو آپ کی رفتار 1 گھنٹے میں 1,80,000 میل ہو جائے گی۔ جب آپ کی شعور سے 1,80,000 میل ہو جائے گی تو یہ وہ سکت ہے، یہ وہ رفتار پرواز ہے کہ جس رفتار پرواز سے انسان فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور یہ رات امن اور سلام کی دی رات ہے۔ صبح جب فرض کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، روزہ اس طرح رکھتے ہیں جس نے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، تو ہماری رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے، اور 60,000 رفتار ہونے سے انسان کے شعور میں فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت جبریل سامنے آئے تھے، حسینی نے لکھا ہے کہ ایسے بندوں سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ اب یہ روزہ آپ سارے مہینے رکھتے رہے، اتنا کھائیں کہ آپ کو ڈکار ہی جاتے ہیں، اتنا کھائیں کہ تراویح میں آپ الٹیاں کر دیں، مسجد میں صف میں بدبو آئے۔ یہ روزے کے آداب پورے نہیں ہوئے۔ روزے کے آداب یہ کہ ترک، یعنی اپنے آپ کو معصیت سے بچائیں، گناہوں سے محفوظ رکھیں، غصے سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اپنا معاش کا کام کریں، معاش کا کام کرنے کے بعد عبادت میں لگائیں، درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، نفلیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اور یہ اللہ کے قصے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ جب یہ روزہ آپ کا صحیح ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر غیب کی نظر کھلے گی۔ یہ جو آپ سنتے نا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور بھائی مرنے کے بعد اللہ کو دیکھیں، یہ سب اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتی کیوں نہیں ہو؟
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری لگے جان سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے پھر بھی دور ہو۔ میرے حساب سے یہ جو ہے نا اللہ کو کوئی نہیں دے سکتا، یہ کسی ولی اللہ نے یہ بات نہیں، ولی اللہ نے تو نہیں ہے کہ جب ہمارے آقا ہمارے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ کر اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کی تصدیق اللہ نے خود کی۔ فَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا وَحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ہم نے اپنے بندے سے جو ہمارا دل کیا باتیں تھیں، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ہمارے بندے نے جھوٹ نہیں دیکھا، کوئی خواب خیال کی بات نہیں اس نے دیکھا، ہم نے اس سے باتیں کی، یاد و نیاز کیا۔ بے شک اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم ان کی امت ہیں، ہم اللہ کی صفات کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے تجلی کا ادراک کو کر سکتے ہیں، اللہ کے نور کا مشاہدہ کو کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری نگاہ ہے۔ آپ کو بازار کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میں نے جو مختصراً عرض کرنا تھا وضو نماز کے بارے میں وہ میں نے عرض کر دیا۔ یہ بڑی نصیب اور سعادت کی بات ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جبکہ روزہ بھی ہے، آپ اتنے سارے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جمع ہو گئے، اور آپ نے اللہ کے لیے وقت دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مانتا ہے جب بندے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کے پاؤں کے پڑے اتر جاتے ہیں اور وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب یہاں کوئی اللہ والا ہو، دیکھنے والا ہو، جس کی نظر میں وسعت ہو تو وہی بتا سکتا ہے ہمارے کسی فرشتے ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا کہیں ذکر ہوتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ فرشتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا پریشانی کی دنیا ہے، ہر آدمی بے سکون ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن اب جتنی دیر آپ یہاں لوگ بیٹھے 2-3 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے، اندازہ ہے، ان 2-3 گھنٹوں میں آپ کو کوئی بسکونی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور اس کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں پر غور و فکر کرتے رہے، ذکر کرتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو حضرات کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے اور آپ کو اپنا عرفان نصیب فرمائے، ہمیں اپنی جتنے بھی روزے باقی ہیں ان روزوں کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔